بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم الدرداء قالت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه. علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کے اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کی جانے والی دعا کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں اس میں ریا نہیں ہوتی، ریاکاری نہیں ہوتی۔ جس کے لیے دعا مانگ رہا ہے وہ سامنے نہیں ہے، وہ تنہائی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر مانگتا ہے۔ تو فرمایا جب وہ تنہائی میں اپنے بھائی کے لیے دعا مانگے گا تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مستجابۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا عند رأسہ ملک موکل، فرمایا اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو دعا مانگنے والا ہے، اس کے سر کے اوپر فرشتہ مقرر ہے۔ اور کلم دعا لأخیہ بخیر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو قال الملک الموکل فیہ بہ، تو جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ جو فرشتہ مقرر ہے وہ اس کی دعا کے اوپر آمین کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے اللہ کا فرشتہ جب آمین کہتا ہے تو وہ معصوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آمین کی وجہ سے دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ وہ فرشتہ کیا کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، کہ تیرے لیے اس کی مثل، یعنی جو تو دعا اس کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرما لے۔ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا 3 قسم کی دعائیں جو ہیں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا شک فیہن، اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ 3 دعائیں انہوں نے فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، مظلوم جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور دعوت المسافر، مسافر کی دعا، جو مسافر شخص ہے اسے دعا کروانی چاہیے، اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا شک فیہن، ان کی دعا کی قبولیت میں شک کی نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِ، والد کی اپنی اولاد کے حق میں جو دعا ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری دعائیں قبول کرے وہ دوسروں کے لیے دعائیں مانگا کرے اور تنہائی میں مانگے۔ تنہائی میں ظاہر ریاکاری نہیں ہوتی، اجتماعیت میں ایسی چیز پائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ یہ خوش ہو جائے اس لیے میں اس کے لیے دعا کروں، لیکن یہ ہے کہ اگر تنہائی میں حضور نے فرمایا مانگیں گے تو پھر فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں آمین کہتا ہے۔ لوگ تو کہنے والے نہیں ہوتے لیکن فرشتہ آمین کہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔